علی پہلے محسن بیگ والے واقعے پہ آپ کا رد عمل جاننا چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مراد سعید صاحب نے جو ان کا حق بنتا تھا، جو انہوں نے درخواست کی تھی، شکایتاً درخواست کی تھی، جو محسن صاحب اور باقی کچھ لوگوں نے جو چند دن پہلے ایک پروگرام میں شرکت کی غریدہ صاحبہ کے، کسی بھی طرح سے وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے جو انہوں نے کیا، کیونکہ ایک بہت بڑا الزام لگانے کی ناکام کوشش کی. میں ابھی تک انتظار میں ہوں کہ میں تو ابھی دوسری طرف آؤں گا، اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن میں ابھی تک انتظار میں ہوں کہ میرے بھائی خرم صاحب یا مسلم لیگ نون میں سے کوئی ایک بھی کوئی شخص کوئی اخلاقی جرات کر کے اس کو کنڈیم کرتا. دیکھیں، جرم جرم ہے، غلط عمل ہے، چاہے میں کروں، آپ کریں، کوئی بھی کرے. یہ میں صحیح تم غلط، وہ غلط میں صحیح، اور اس طرح کی چیزیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو تو وہ زیادتی ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہو تو جناب پھر ٹھیک ہے، اس پہ آنکھیں بند کریں. کوئی بھی کسی کی ذات کے برائی سے منہ اوپر دوسری طرف ایسا نہ کوئی کریں. بےہودہ الزام لگاتا ہے تو اس سے گھٹیا تو یہ حرکت جو کوئی نہیں. میں اپنے وہاں انٹرو میں انہوں کہہ نے کے آگے آیا ہوں، سن لینا، مجھے لیکن اس بولنے کا دیں. جواب یہ تو آپ نہیں نے ہو بات سکتا کر کہ لی کسی اپنی کے کافی حق لمبی، میں ان سے آپ نے کسی سوال کے کر لیا. پاس اب اگر مجھے اختیار بھی ہے بولنے تو دیں، اس اختیار کو مجھے بھی ابیوز اپنی کرے. پارٹی کا اور اپنا ذاتی رائے بھی مجھے سامنے رکھنے دیں. دیکھیں، جو کوئی غلط عمل کرتا ہے ہماری طرف سے، کوئی ان کی خواتین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، مسلم لیگ نون کی، یا بلو دا بیلٹ بات کرتا ہے فیمل اینکرز یا کسی بھی اینکر کے بارے میں تو نہیں ڈیفینڈ کروں گا، نہ کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے، وہ غلط چیز ہے. لیکن ان میں سے کتنوں میں کوئی اخلاقی جرت ہے کہ یہ جو انہیں اس دن کیا ہے، یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ اپنے ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں اس طرح کی معیوب باتیں کرنا. اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ معیوب تو وہ خاتون ہے جنہوں نے کتاب میں جو بھی کوئی چیز چھاپی ہے، لیکن اس کا حوالہ لوگوں نے دینا پھر اس کے اس طرح سے. اور اس پروگرام کی اینکر بھی ایک وہ خاتون تھی. جہاں خاتون خواتین کے کا حقوق ہیں وہاں ان کے پرائم کچھ منسٹر کے فرائض ساتھ بھی ہیں. کیا نمبر تعلق ون. ہے یہ نمبر آپ کو ٹو، پتہ ہے؟ تو اس کے متعلق بھی آپ کی پارٹی دیکھیں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے میرا، جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. سنیں میرے وہ بھائی، بھی ایک خاتون سنیں ہی ہے. میرے بھائی، جب تک میں کسی اس کے چیز کا ایکشن کو کسی کے جسٹیفائی پاس نہیں ثبوت کرتا نہ ہو، کیونکہ میں ایسی زبان کسی کو کی کبھی سپورٹ ہی عزت نہیں سے کرتا. نہ مجھے کھیلنے کا حق ہے اور نہ آپ کو کھیلنے کا حق ہے. وہ تو آپ بھی اس بات پہ سیم پیج پہ ہیں، تو اس پہ میں آرگیومنٹ اس پہ آئی نہیں. اب دوسرا اس واقعے کی طرف آتے ہیں. ویسے ایک بات میں ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے لیے بتا دوں کہ پاکستان کی سیاست میں اخلاقیات ہوتی تھی، اب بھی ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ سب تباہ ہو گیا. مشرقی روایات کا ہم فالو کرتے تھے. یہ جس جماعت کو خرم صاحب ریپرزینٹ کریں، اس جماعت نے جب ابتدا کی تھی 90s میں بے نظیر صاحبہ کے خلاف اور ان کی مرحوم والدہ صاحبہ نصرت بی بی کے خلاف، جو انہوں نے سٹارٹ کیا، اس کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں یہ گند پڑا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس کا مطلب چاہے یہ اس کو ہے مانے یا نہ کہ مانے. اس سے اور پیچھے جائیں گے، محسن بیگ کے اوپر اس حملہ سے اور جائز ہو پیچھے گیا. جائیں گے. نہیں علی، ایسے نہ کریں. دیکھیں، جنہوں نے سر بے سن نظیر لینا، بھٹو کے میں آپ اوپر کی وہ بات میں نہیں لٹریچر بولا، گرایا آپ تھا کو زیادہ وہ بھی جذباتی ہونے کی اتنی ضرورت گھٹیا نہیں اور ہے. اپنی کمینی باری میں حرکت تھی. بات کریں. اور یہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان بھی نہیں نہیں، میں باری کی بات نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ محسن بیگ کے اوپر آپ ریاستی اداروں کے اوپر آپ کا اختیار ہے تو آپ چڑھ دوڑے لوگوں کے ندیم اوپر. ملک صاحب، یہ تو طریقہ کار ان نہیں کو ہے نا. خاموش کرائیں، جو کام پروگرام میں 30 بیٹھ سال کے پہلے پروگرام کو طریقہ اس کو آپ سکھائیں. جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محسن بیگ پہ ان آ کو جائیں. طریقہ محسن بیگ پہ سکھائیں آ ذرا. جائیں. دوسرا، یہ صرف بے نظیر صاحبہ پہ محیط نہیں ہے. فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے جو کیا تھا اس پہ میں مزید نہیں جاتا. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کس نے کیا کیا تھا. یہ ہماری قابل ایک مذمت ہے، تلخ تاریخ ہے پاکستان سخت کی ترین کہ الفاظ میں. خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو پھر بنیاد بنا کے لوگوں کو ملائن کرنے یہ کی ہماری کوشش کی روایت جاتی ہے. کا اس حصہ ملک میں تو نہیں لوگوں ہے، نے یہ فاطمہ ہماری جناح کو نہیں بخشا. بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو آپ کیا وقتاً بات کرتے فوقتاً ہیں سامنے نظر آتا ہے. ندیم ملک صاحب؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہاں لوگ ہمیں جمہوریت سکھانے آ جاتے ہیں. اس واقعے کی طرف بھی میں آتا ہوں. آج تک کسی نے اس قوم سے معافی مانگی ہے جو فاطمہ جناح بی بی کے ساتھ کیا گیا تھا؟ معافی مانگی ہے کسی نے؟ کسی میں ہے معافی تو اخلاقی ہر جرات؟ اس گندے کام کی جہاں مانگنی تک چاہیے. محسن بیگ صاحب کا تعلق فاطمہ ہے، جناح کے اوپر جس نے زبان کھولی، جہاں جس تک نے غلط محسن زبان بیگ صاحب کا استعمال کی اس تعلق کو ہے، بھی، اس پہ بھی میں جس نے آتا بی ہوں. بی پہ کیا اس کو بھی، اور جو اس آج پہ بھی ایکشن میں ہو رہے آتا ہیں ہوں. اس کے اوپر بھی میں معافی سب تو باتوں مانگنی پہ چاہیے آتا ہوں. سب آپ کو. ریلیکس رہیں، محسن بیگ پہ آ جائیں. آپ ریلیکس رہیں. آج آپ کو سب چیزوں کا جواب ملے گا. دیکھیں، محسن بیگ صاحب محسن بیگ پاکستان کی سیاست میں اور ہماری صحافت میں ایک نام ہے. ماضی میں ہمارے بھی قریب رہے. میں نے خود ان کے ساتھ پروگرام بھی کیے. پی ٹی وی پہ ایک پروگرام میں اکٹھا تھا ان کے، ماضی میں کوئی اور 1.5 پرائم سال منسٹر کے پہلے. بہت اس سے قریب پہلے تھے. بھی شاید ہم نے تصویریں ہیں ان کی پروگرام پرائم کیے ہوں. منسٹر کے ساتھ. سر اب سن لیں، یہ جو ایف آئی اے نے ایکٹ کیا ہے، اگر وہ، جہاز میں میں تصویر، چونکہ وکیل ہوں اس لیے میں ذاتی لیگل بات کروں گا، اگر وہ بغیر وارنٹ کے گئے ہیں ایف آئی اے والے، انہیں غلط کیا ہے.
اگر مراد صاحب نے درخواست دی ہے اس پہ آپ نے قانونی کارروائی کرنی تھی اگر بغیر وارنٹ کے گئے ہیں. لیکن یہ جو پھر محسن صاحب نے وہاں کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اگر گرفتاری دے دیتے, اگر وہ گرفتار کرنے آئے تھے, اگر ان کے پاس رائٹ نہیں تھا عدالت سے سبکی ہوتی ہے FIA کی, لیکن جو لا ہاتھ میں لیا, اگر وارنٹ ہی نہیں تھا تو گرفتاری کس قانون کے تحت دیتے بھائی؟ خدا کا نام لیجئے, ان کو گولی نہیں چلانی چاہیے تھی, میں کہہ رہا ہوں, لیکن عدالت نے تو فیصلہ دیا ہے کہ ان کے پاس وارنٹ ہی نہیں تھے, ان کے گھر کیسے گھس گئے؟ چاہے وہ غلط بھی گئے تھے. ارے بھائی غلط جائے گا تو گرفتاری کس قانون کے تحت ہوگی نا؟ بغیر کسی قانون کے تو گرفتاری نہیں دی جاتی. اور سر میری بات سن لینا, گرفتاری نہ دینے کے بھی طریقے ہیں. تحریری فیصلہ دیا ہے کہ جب انہوں نے ریڈ کیا ان کے پاس وارنٹ نہیں تھے اور وہ غیر قانونی ایکشن کر رہے ہیں. جو انہوں نے دہشت گردی کا عمل کیا کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کوئی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ ہم کسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیشن کورٹ اسلام آباد نے یہ کہا ہے, واضح طور پر لکھ کر اپنے حکم میں کہا ہے کہ جب FIA محسن بیگ کے گھر گئی ان کے پاس وارنٹ نہیں تھے. یہ سیشن کورٹ کہہ چکا ہے, ان رائٹنگ کہہ چکا ہے. جو سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اگر آپ لائن مس کر گئے ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ محسن بیگ کے گھر پر FIA کے چھاپا غیر قانونی ہے. FIA اور مارگلہ پولیس کی FIR سے واضح ہے کہ محسن بیگ کے گھر پر چھاپا غیر قانونی تھا. انہوں نے دونوں کو کور کیا, FIA بھی اور مارگلہ پولیس بھی. جن لوگوں نے چھاپا مارا انہیں چھاپے کا اختیار ہی نہیں تھا, یہ عدالت کہہ رہی ہے, کوئی اور نہیں کہہ رہا. چھاپا کسی سرچ وارنٹ کے بغیر مارا گیا. اب بتائیے وہ کیا کرتا بغیر وارنٹ کے, بغیر کسی قانونی حیثیت کے, کہتا یہ لیں جناب میں حاضر ہوں مجھے لے جاؤ. گولی چلانا نامناسب, ناپسندیدہ عمل اور انتہا سے زیادہ قابل مذمت کہوں گا, نہیں چلانی چاہیے تھی. وہ سرکاری افسر تھا, اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا. ظلم ہے, اسی لیے میں نے کہا یہ ڈس فنکشنل اسٹیٹ کی نشانی ہے. اسٹریٹ جسٹس جو ہے وہیں پہ آپ کو نظر آتی ہے. جسٹیفائی نہیں کر سکتا میں اس سیکشن کو دونوں کے. معذرت چاہتا ہوں, بہت ناپسندیدہ کام ہوا آج. آپ اپنی بات میں ہی اپنی بات کا جواب دے رہے ہیں. آپ نے جب ابتدائیہ دیا اس میں بھی آپ نے یہ بات کی کہ محسن صاحب کو جیسے ہی احساس ہوا کہ یہ قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو وہاں پھر پستول, گولی چلانا, مار کٹائی, ان پہ حملہ کرنا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اگر قانون پہ عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلے جاتے تو اگر ان کے پاس وارنٹ نہیں تھا سبکی ہوتی, بے انتہا ہوتی. اس وقت معاملہ انہوں نے خود خراب کیا. دیکھیں آپ پولیس جو ہے جب آئی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے کہا ہے کہ وارنٹ نہیں تھے, مجھے تو نہیں پتا کہ وارنٹ تھے کہ نہیں تھے, لیکن اگر وارنٹ نہیں تھے تو ان کو وارنٹ کے ساتھ آنا چاہیے تھا. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ محسن صاحب جناب دن دہاڑے وہاں پہ فائرنگ شروع کر دیں اور ان کو تھریٹ کریں. اور وہ دیٹ واز انہوں نے تو بہت ہی ایک ٹیررزم والا ایک عمل کیا, جو یہ ATA کا ان پہ پرچہ کٹ گیا. اب تو سیشن کورٹ سے یہ کیس چلا گیا ہے, میرے خیال میں تو اب ATA میں جو 7 ATA کا کیس ہے وہ تو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلے گا. بہرحال جو ہوا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قابل فخر وہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن اس کی سٹارٹنگ دیکھیں نا کہاں سے ہوا. یہ جو باتیں کی, میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کا سناتا ہوں. کوئی اور سوال ہو, دیکھیں خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر 12 کا بیان ہے. جب انتخاب ہوا تو میں کہتا ہوں خواتین کا نام عزت سے پکارنا چاہیے. اگر وہ IGI کے زمانے کے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر پمفلٹ یا نصرت بی بی کے اوپر جو کچھ گرایا گیا تھا تو وہ انتہائی گھٹیا حرکت تھی. وہ بھی ایک سیم پیج تھا IGI, وہ اس وقت بھی گھٹیا حرکت ہوئی تھی. تو آج بھی اگر کسی خاتون کے اوپر, وہ خاتون اول ہوں, اپوزیشن کی خاتون ہو, کوئی ٹی وی اینکر ہو, کسی کے اوپر بھی ایسا کام ہوگا, گھٹیا حرکت ہے. نہ ہماری روایت ہے نہ ہماری تہذیب ہے. ماں بہن کی عزت کرنا یہ ہماری روایت ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچالیں. وہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں, بس کیا بولوں گا میں, اگر کچھ اور بولوں گا ان کے کئی وزراء کے نام آ جائیں گے.